الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم اس کورس میں رمضان کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ ہمیں رمضان کی آمد کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ دو طریقے سے ہم رمضان کی آمد کا پتہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر چاند کا دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو بھی ماہ رمضان کو پائے اس کے روزے رکھے۔ پتہ یہ چلا کہ جس نے چاند دیکھ لیا اس پر روزے فرض ہو گئے۔ البتہ اس کے لیے ہر شخص کی رویت ضروری نہیں ہے۔ اگر موثوق طریقے سے چاند دیکھنے کی خبر ملتی ہے اور کوئی عادل انسان چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے قاضی کے پاس جا کر کے، تو اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ترى الناس الحلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ، کہ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے چاند دیکھ لی ہے، چنانچہ آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے کے لیے، یعنی رمضان کا روزہ شروع کرنے کے لیے ایک نیک اور عادل مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ اس حوالے سے ایک دوسری روایت ہے، موارد الزمان کی یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب آپ نے فرمایا یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا، کہ بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ سے رہیں۔ تو ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ اگر رمضان کا چاند کوئی ایک عادل آدمی دیکھتا ہے تو اس کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے اعلان کر دیا جائے گا کہ کل سب لوگ روزے سے رہیں۔ لیکن اگر عید کا چاند دیکھنے کی بات ہے یا دوسرے سارے دنوں میں چاند دیکھنے کی بات ہے تو صرف ایک آدمی کی گواہی نہیں چلے گی، بلکہ دو عادل آدمیوں کی شہادت ہونی چاہیے۔ اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جائے گا، اور اگر کوئی عادل آدمی گواہی دیتا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ شعبان کے 30 دن مکمل کرنا۔ ایسا کب ہوگا؟ جبکہ 29 شعبان کو آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے، آسمان پر گرد و غبار چھانے کی وجہ سے اگر چاند نہ دکھائی دے، یا آسمان تو صاف ہو لیکن کسی کے چاند دیکھنے کی گواہی نہ ملے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے، کیونکہ قمری مہینہ میں 30 دن سے زیادہ کا دن ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد والا جو دن ہوگا
وہ لازمی طور پر رمضان کا دن ہی ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر بدلی چھائی ہوئی ہو، آسمان ابر آلود ہو، تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ یہی حال شوال کا بھی ہوگا کہ اگر 29 رمضان کو چاند نہ دکھائی دے تو 30 روزے رکھنے ہوں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دینا بہت ضروری ہے کہ اگر 29 شعبان کو آسمان ابر آلود ہو، بدلی چھائی ہوئی ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو یہ شک کا دن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر چاند نہ دکھائی دے اور آسمان صاف بھی ہو، پھر بھی اگلے دن جو ہے نا روزہ بہرحال نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ حکم کیا ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کرو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ اسی لیے شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر بدلی چھائی ہوئی ہے اور چاند نہیں دکھائی دیا ہے تو کل ہو کر کے یہ سوچ کر کے کہ ممکن ہے رمضان آ چکا ہو، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کیا اگر سعودی عرب میں چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے دنیا کے سارے مسلمان روزہ رکھیں گے اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے دنیا کے سارے مسلمان عید منائیں گے؟ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں چاند دکھائی دیتا ہے تو اس کے قریبی ملک والے روزہ رکھنے کے پابند ہوں گے، بشرطے کہ دونوں کا مطلع ایک ہو۔ جیسے سعودی عرب میں چاند دکھائی دیتا ہے اور کیرلا میں بھی چاند دکھائی دیتا ہے، کیونکہ دونوں جگہ کا مطلع ایک ہے، جبکہ دوسرے جو علاقے ہیں ہندوستان کے وہاں پہ چاند نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ مطلع کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس ناحیہ سے ہر ملک کی رویت الگ ہوگی اگر مطلع کا اختلاف پایا جاتا ہو تو، کیونکہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر کے افطار کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت قریب بیان کرتے ہیں کہ ام الفضل نے انہیں ایک کام کے لیے امیر معاویہ کے پاس بھیجا شام میں۔ وہ وہاں گئے، وہ جب گئے تو رمضان کا چاند انہوں نے جمعہ کی رات میں دیکھا، پھر وہ اپنا کام کر کے واپس لوٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے گفتگو ہو رہی تھی، اور چونکہ مدینہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے عالم تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب سے پوچھا کہ شام میں تم لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ کی رات چاند دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا؟ تو قریب نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا، اور سب نے بالاتفاق روزہ بھی رکھا، خود امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔
تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے چاند ہفتہ کی رات دیکھا ہے اور ہفتہ سے روزہ شروع کیا ہے، اب چاند ہو جانے تک ہم تو 30 روزے رکھیں گے یا یہ کہ چاند نظر آ جائے۔ تو قریب نے کہا کہ سبحان اللہ، امیر معاویہ نے شام میں چاند دیکھا تو کیا ان کی رؤیت آپ کے لیے کافی نہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر ملک کی رؤیت الگ الگ ہوگی اگر مطلع کا اختلاف پایا جاتا ہے تو۔ یہاں پر دو مسائل ہیں، انہیں سمجھنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ملک سے جہاں چاند ایک دن پہلے طلوع ہوا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے جہاں چاند ایک دن بعد دکھائی دے رہا ہے تو وہ روزہ رکھنے میں وہاں کے لوگوں کی رعایت کرے گا جہاں وہ جائے گا، اگرچہ انہوں نے 30 روزے مکمل کر لیے ہوں، کیونکہ اس ملک میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ وہاں کا ایک فرد قرار پائے گا، اس لیے وہاں کے لوگوں کے جیسے ہی اسے بھی کرنا ضروری ہوگا۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، کہ روزہ تمہارا اس دن کا قرار پائے گا جس دن سب کے سب روزہ رکھتے ہیں، اور تمہاری عید اس وقت قرار پائے گی جس دن سب کے سب لوگ عید مناتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے کوئی آدمی گلف سے انڈیا جاتا ہے تو اس نے 10 روزے مکمل کر لیا تھا یا 20 روزے مکمل کر لیا تھا، اب انڈیا جاتا ہے جہاں ایک دن بعد چاند ہوا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، تو اب وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی وہ روزہ رکھے، چاہے اس کے روزے 31 کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ اس نے ایک روزے زیادہ رکھ لیے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے 31 بن جائیں وہاں کے اعتبار سے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کا اعتبار کرے اگرچہ اس کے روزے 31 ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ہاں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اگر گلف سے کوئی آدمی بیچ رمضان میں نہیں بلکہ روزہ مکمل کر کے گیا، جیسے 30 روزے مکمل کر لیے یا 29 روزے مکمل کیے اور چاند دکھائی دے دیا، رمضان ختم ہونے کی اطلاع مل گئی، اب وہ ہندوستان جاتا ہے تو چونکہ رمضان ختم ہو چکا تھا اور وہاں اگرچہ روزہ ہو لیکن پھر بھی وہ اب روزہ رکھنے کا پابند نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے رمضان کی جو ذمہ داری تھی وہ جا چکی۔ یہ دونوں مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ یہاں پر ایک تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے ملک سے جہاں چاند ایک دن بعد ہوا ہے، ایسے ملک جاتا ہے جہاں چاند ایک دن پہلے ہو چکا تھا، بالکل پہلے مسئلے کا اپوزٹ، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ افطار کرے گا، اور اگر اس کے روزے ایک کے روزے کم ہو جاتے ہیں یعنی 28 روزے ہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایک روزے کی قضا کرے، کیونکہ ہجری جو کیلنڈر کے اعتبار سے مہینہ ہوتا ہے 29 دن سے کم کا نہیں ہوتا۔ اس کو بھی ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی انڈیا سے گلف میں آتا ہے، کویت میں آتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، اور انڈیا میں ایک دن بعد چاند ہوا تھا، تو اگر 29 رمضان کو شوال کا چاند گلف میں دکھائی دے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے روزے کتنے رہ گئے؟
اس کے روزے تو 28 ہی ہوئے، ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ عید کی نماز پڑھ لے گا اگرچہ اس کے روزے 28 ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، اور پھر وہ رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کرے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے رمضان کی آمد کے حوالے سے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔